بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر اعراب تقدیری آتا ہے اس میں سے چھوٹی جو جگہ ہے وہ فعل مضارع معتل الآخر بالالف ہے۔ فعل مضارع کی جس کے آخر میں حرف علت ہو اور وہ حرف علت الف ہو، جیسے یسعی، یرضی، ینہی، یتزکی، یتربی۔ ٹھیک ہے، تو اب ان ساری مثالوں میں آخر میں حرف علت آیا ہے اور یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں، اور وہ حرف علت جو آیا ہے وہ الف ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تقدر علیہ الضمۃ والفتحہ، اس پر ضمہ اور فتحہ مقدر مانا جاتا ہے۔ ویمنع من ظہورہما التعذر، اور اس کے ظہور سے جو منع کرتا ہے وہ تعذر ہے کہ اس پر ناممکن ہے ہی نہیں ہے نطق کرنا۔ یسعی کو مرفوع نہیں پڑھ سکتے، ناممکن ہے کہ اس کو مرفوع پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو منصوب بھی نہیں پڑھ سکتے، آخر میں ساکن نہیں پڑھیں گے اس کو، تو تعذر ہے کہ بالکل ناممکن ہے اس پر نطق کرنا۔ جیسے فعل ترضی ہے، اب ان آیتوں میں دیکھ لو آپ، قال تعالی لعلک ترضی، ٹھیک ہے، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائے۔ ترضی فعل مضارع مرفوع، یہاں پر فعل مضارع مرفوع ہے۔ کیوں فعل مضارع مرفوع ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی ناصب اور جازم نہ ہو، لتجردہ من الناصب والجازم، اس لیے کہ یہ خالی ہے ناصب اور جازم سے، اس پر کوئی ناصب اور جازم نہیں آیا۔ وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ، اس کے رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے علی آخرہ، آخر پر۔ منع من ظہورها التعذر، اس کو ظاہر ہونے سے کس نے منع کیا؟ تو وہی تعذر نے منع کیا۔ تعذر کو ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ وقال تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ٹھیک ہے، ترضى یہ فعل مضارع منصوب بحرف لن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ وہ فتحہ مقدرہ ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ فعل مضارع ویسے تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس پر جب کوئی حرف ناصب داخل ہو جاتا ہے اور یا حرف جازم داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ منصوب اور مجزوم بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر حرف نصب لن حرف نصب آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ منصوب بن گیا ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی علامت وہ فتحہ مقدرہ ہے علی آخرہ۔ اچھا، کس نے منع کیا ہے اس کو ظاہر ہونے سے؟ تعذر نے منع کیا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، مشکل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ساکن تو یہ خود ہے، کیا ہے؟ الف ساکن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فعل مضارع کا جو تیسرا اعراب ہے وہ ساکن ہے، وہ تو اس پر واضح ہی ہے۔ یسعی، یرضی، ینہی، یتزکی، یتربی، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے آیا ہے۔ تو دو اعراب ہیں اس کے، وہ دونوں تقدیری ہے، ایک ضمہ اور ایک فتحہ۔ ضمہ اور فتحہ دونوں مقدر ہے، اس لیے مقدر ہے کہ تعذر ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے، زبان پر لایا جائے۔ نمبر 5، الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو او بالیاء، وہ فعل مضارع کی جو معتل الآخر ہو واو یا یا کے ذریعے سے۔ واو کی مثالیں جیسے یدعو، یتلو، یرجو، اور یا کی مثالیں جیسے یہدی، یغنی، یعطی۔ اب یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ معتل الآخر کی ہے، فعل مضارع کی ہے، اور پھر معتل الآخر ہے کہ آخر میں حرف علت آئے۔ حرف علت پہلی 3 مثالوں میں واو ہے آخر میں، اور دوسری 3 مثالوں میں پھر یا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تقدر علیہ الضمہ، اس پر ضمہ مقدر مانا جائے گا۔ ویمنع من ظہورها الثقل، اس کو ظاہر کرنے سے منع جو کرے گا وہ ثقل کرے گا، کہ ممکن تو ہے، ممکن ہے کہ یدعو پڑھے، اس کو یتلو پڑھے، یرجو پڑھے، لیکن مشکل ہے، ثقل ہے، زبان پر صحیح چڑھتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر ضمے کو ہم مقدر مانیں گے۔ وتظہر علیہ الفتحۃ لخفتها، اور فتحہ اس پر ظاہر ہوتا ہے خفت کی وجہ سے کہ وہ ہلکا ہے، جیسے فعلین میں ہیں یعفو، ٹھیک ہے، اور تغنی، یہ 2 فعل ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ لو آگے قرآن کی آیتوں میں، قال تعالی ویعفو عن السیئات، اب یعفو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقدرن مرفوع ہے، کیا ہے؟ مقدرن مرفوع کیوں ہے؟ لتجردہ من الناصب والجازم، اس لیے کہ اس پر کوئی حرف نصب کوئی حرف جزم نہیں آیا۔ وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ، اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ وہ ضمہ مقدرہ ہے علی آخرہ، آخری حرف پر۔ اچھا، کس نے منع کیا ہے؟ ظاہر ہونا چاہیے تھا، یعفو کہنا چاہیے تھا۔ منع من ظہورها الثقل، ثقل نے منع کر دیا ہے کہ مشکل ہے۔
لیکن اسی یعفو کو جب ہم منصوب پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر فتحہ ظاہری آ سکتا ہے. قال تعالی عسى الله ان يعفو عنهم، عسى الله ان يعفو عنهم. یعفو فعل مضارع منصوب بحرف ان ہے اور اس کی نصب کی علامت فتحہ ظاہر ہے آخر میں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آسان ہے، زبان پر کوئی ثقل نہیں ہے. عسى الله ان يعفو عنهم، آسانی سے پڑھ سکتے. اسی طرح دوسرا فعل قال تعالی لا تغنی شفاعتهم، لا تغنی شفاعتهم، یہاں فعل مضارع مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ لتجردہ من الناصب والجازم، اس لیے کہ یہاں کوئی حرف نصب کوئی حرف جزم نہیں آیا فعل مضارع کے ساتھ. اچھا، فعل مضارع مرفوع ہے تو پھر اس کے رفع کی علامت وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرۃ علی آخرہ، اس کے رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے اس کے آخر پر. منع من ظہورها الثقل، اس کو ظاہر کرنے سے ثقل نے منع کر دیا کہ ثقیل ہے، زبان پر آسان نہیں ہے. اچھا، قال تعالی لن تغنی عنہم اموالہم، لن تغنی عنہم اموالہم. یہاں پر تغنیہ جو ہے یہ فعل مضارع منصوب بحرف لن ہے، اس کے ساتھ حرف لن آ گیا ہے شروع میں، جس کی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب بن گیا ہے. وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ، اس کے منصوب ہونے کی علامت وہ فتحہ ظاہرہ ہے آخر میں، کہ اس پر کوئی مشکل نہیں تھا اس کا اعراب ظاہر کرنا، تو اس وجہ سے اس کو منصوب کر دیا. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع تیسرا جو اس کا اعراب ہے وہ سکون کا ہے، تو یہدی اور یدعو یہ دونوں منصوب تو ہے ہی، عفواً ساکن تو ہے ہی. اچھا بھائی، ملخص الاعراب التقدیری، یہ جو پچھلے اعراب تقدیری ہم نے کہا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اسم میں جب اعراب تقدیری ہو تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فی الاسم، اسم میں. ٹھیک ہے، تو تین باتیں ہم نے کہی تھی کہ اسم یا مقصور ہوگا یا پھر اسم منقوص ہوگا یا اسم مضاف الی یا المتکلم ہوگا. اسم مقصور ہے جیسے الفتح، تقدر علیہ الحرکات الثلاث للتعذر، تینوں حرکات اس پر مقدر مانی جائے گی، اور یہ تعذر کی وجہ سے کہ اس کا زبان پر لانا مشکل تھا. الفتح کو آپ مرفوع پڑھ کر دکھاؤ، منصوب یا مجرور کر کے دکھاؤ، ناممکن ہے. اسی طرح دوسرا جو قسم تھا وہ اسم منقوص کا تھا، جیسے القاضی، تو اس پر ضمہ اور کسرے کو مقدر مانا جاتا ہے ثقل کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور اس پر فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے خفت کی وجہ سے. رأیت القاضی، یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جاء القاضی یوں نہیں کہیں گے کہ جاء القاضی مررت بالقاضی، تو یہ مشکل ہے، تھوڑا سا ثقل ہے، زبان پر ثقیل ہے اس وجہ سے. باقی متعذر یہ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے یعنی حالت رفع اور حالت جری میں اس پر یعنی مقدر اعراب مانا جائے گا، اور حالت نصبی میں اس کا اعراب ظاہری ہوگا اس لیے کہ خفت ہے فتحے میں. تیسری قسم وہ اسم مضاف الی المتکلم ہے، جیسے ہم نے کہا کتابی، تو یہاں پر تینوں حرکات جو ہیں اس کو مقدر مانا جائے گا، اور مقدر ماننے کا سبب لاشتغال المحل بحرکت المناسبہ، اس لیے کہ محل اعراب مشغول ہے ایک مناسب حرکت کے ساتھ، کہ یا المتکلم جو ہے وہ اپنے ماقبل کسرے کو چاہتا ہے، تو وہ کسرہ تو اس کی وجہ سے آ گیا ہے، اب اس کے بعد اعراب کی وجہ سے دوبارہ اس پر رفع یعنی ضمہ فتحہ کسرہ آ نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ تینوں حرکات اس کی تقدیری ہوں گی. اچھا بھائی، اسی طرح اعراب تقدیری فعل مضارع معتل الآخر میں، فعل مضارع معتل الآخر اگر بالالف ہے جیسے یسعی، تو اس پر ضمہ اور فتحہ جو ہے یہ تعذر کی وجہ سے اس پر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تعذر کا مطلب کہ بالکل ناممکن ہے کہ اس کو مرفوع پڑھے آپ یا منصوب پڑھے، تو اعراب کو تقدیری مانیں گے. اور معتل الآخر بالواو یا بالیا ہو تو اس میں پھر یدو، جیسے یدو اور یعطی، اس میں ضمہ کو جو ہے ثقل کی وجہ سے اس پر یعنی مقدر مانا جائے گا، کہ ہے تو ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن مشکل ہے، ثقیل ہے. وتظہر علیہ الفتحۃ لخفتھا، فتحہ اس پر ظاہر ہوگا خفت کی وجہ سے، کہ وہ خفیف ہے، اس وجہ سے فتح کا ظاہر ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تطبیقات علی الاعراب التقدیری یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. یہ کچھ سوالات ہیں آپ سے.